فذرہم آپ چھوڑ دیں ان کو حتیٰ یلاقوا یہاں تک کہ وہ ملاقات کیے جائیں یومہم الذی اپنے اس دن سے فی یوسکون جس میں وہ بیہوش کیے جائیں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، بیہوش کیے جائیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا واقعہ قیامت کا دن برحق تھا، سب کچھ آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم جس دن نہیں فائدہ دے گا ان کو کیدہم ان کا مکر شین کچھ بھی، یعنی قیامت کے دن ان کی کوئی چال نہیں چلے گی۔ دنیا کے اندر تو وہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو کاہن کہتے ہیں، جادوگر، پاگل کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، دنیا کے اندر تو ان کی چال چل سکتی ہے لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی مکر فریب کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ جن کو انہوں نے معبود سمجھا ہوا ہے، لات عزیٰ بتوں کو جو ہے یہ معبود سمجھتے ہیں قیامت کے دن یہ سفارشی بنیں گے، تو یہی عقیدت جو ہے مسلمانوں کا بھی آج ہے۔ قیامت کے دن جو ہے مسلمانوں نے بھی بڑے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، عبد القادر جیلانی کو پتہ نہیں کون کون سے پیر اور ملنگ بنائے ہوئے ہیں مسلمانوں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی جو ہے نا ہماری مشکل کشائیں پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے کسی صورت قیامت کے دن نہ بات سنی جائے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذابًا دون ذلک عذاب اس سے پہلے بھی، یعنی اس کے علاوہ بھی عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ یہ سیلاب کی صورت میں کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی کون سی صورت، اللہ تعالیٰ مختلف طرق سے جو ہے عذاب بھیجتا رہتا ہے۔ تو ان عذاب سے جو ہے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ظالموں کے اوپر عذاب آتے ہیں، جو مسلمان شرک کرتے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مومنین بھی شامل ہوتے ہیں عذاب کے اندر، لیکن انتہا انجام متقین پرہیزگاروں کا اچھا ہوگا۔ مومنین کو صبر کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اب یہ جو جن کے اوپر عذاب آتے ہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا بادل جو ہے نا یہ اس وجہ سے جو ہے نا زیادہ بارش گر گئی، پھٹ گیا، سائنسی کوئی معاملہ ہوا ہے، یا یہ پہاڑ جو ہے نا ریزہ اس لیے ہوا، کوئی زمین ہی ہل گئی، زمین نیچے سے ہل گئی، یعنی وہ عقل نہیں چلاتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب بھیج رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا سائنسی جو ہے نا کاریگری ہوئی ہے، سائنس کی وجہ سے نیچے سے پلیٹیں ہل گئی ہیں، یا یہ معاملہ ہوا ہے، وہ معاملہ ہوا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے معاملہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ کافر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے اوپر۔ یہی ہمارے لیے بھی تلقین ہے کہ بھائی ہم بھی جو ہے اگر دعوت دیتے ہیں تو اپنے رب کے فیصلے کے اوپر، حکم کے اوپر صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس سے آیت سے یہی پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، لیکن کس طرح کیسے ہیں اس کی ہم کوئی کیفیت نہیں جانتے، نہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیں گے۔ جو بھی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی چیز کی مثل نہیں ہے، نہ صفات کے اندر ہے، نہ افعال کے اندر ہے، نہ ذات کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، جس طرح انسان سمیع بصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت جس طرح مطلب مخلوق کی طرح نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ذات افعال ہر چیز میں مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہر چیز میں جدا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حِینَ تَقُومُ جس وقت آپ اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اٹھنے سے مراد یعنی آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں، ظہر کے ٹائم جب اٹھتے ہیں یعنی قیلولہ کر کے اس وقت جو ہے آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک یہ پڑھا کریں۔ دعا استفتاح بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح مجلس سے بھی جب اٹھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہے۔ تو اسی طرح ظہر کی نماز کے اندر اگر آپ سوئے ہوئے ہیں یا عصر نماز کے اندر سوئے ہوئے ہیں تو اٹھ کر جو ہے اپنی رب کی تسبیح بیان کریں۔ یہاں پہ عصر اور ظہر کی نماز بھی مراد لی جا رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ اور رات میں بھی آپ تسبیح بیان کریں، یعنی مغرب اور عشاء رات ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے رات ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے جانے کے بعد یعنی فجر نماز کے اندر بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ 5 وقت کے اوقات بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیے کہ 5 وقت کی نمازیں قائم کریں۔